کہتے ہیں کہ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ عورت سے علم چھین لو گے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر عورت سے تعلیم کے نام پر پردہ چھین لو گے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ منافق اور بدتمیز میں فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہوتی، عورت دکھی اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائیں گے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ صرف عورت ہی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، اس کی قیمت لگانے والے بھی تو 2 ٹکے کے ہی ہوتے ہیں۔ تاثیر ہی الٹی ہے اخلاص کی امرت کی، ہم جس کو پیلاتے ہیں وہی زہر نکلتا ہے۔ آپ ایک دعا کرنے والی عورت کی طاقت کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے سوائے اللہ کے۔ کبھی کبھی مجھے تم پر ترس آتا ہے، دوغلا پن، قول و فعل میں اتنا تضاد، اتنی منافقت۔ کبھی وحشت نہیں ہوتی خود سے تمہیں، محسوس نہیں ہوتی جانتے ہو۔ منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ سچے لوگوں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے کہ جو 2 روح والا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا روح اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا روح اور ہوتا ہے۔ رشتوں میں اداکاری اور دل میں منافقت، نہ جانے لوگ خدا کو کیسے ناراض ہی رکھ لیتے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہوں۔ زندگی سے بڑھ کر اپنے اصول عزیز رکھتا ہوں، میری تربیت میں شامل نہیں کسی منافق کا احترام۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کہتی ہے تھوڑا مومن ذرا منافق ہوں، میں بھی ماحول کے مطابق ہوں۔ دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، ہر آدمی میں کئی اور آدمی ملے۔ ہر ایک کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوں میں، کڑوا ضرور ہوں لیکن منافق نہیں ہوں میں۔ صرف عورت ہی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، اس کی قیمت لگانے والے بھی 2 ٹکے کے ہی ہوتے ہیں۔ منافق ہوتا تو ہجوم ہوتا میرے ساتھ، مخلص ہوں اس لیے تنہا ہوں۔ منافق اور بدتمیز میں فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ پہلے آپ کہتے تھے عورت مظلوم ہے، اور جب وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر ثبوت کے ساتھ بات کرے تو وہ فاحشہ ہے۔ اے دوست، منافقوں کی عادتیں تو پال بیٹا ہے، جو تیرے رب کو تو اتنا کم یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو وہ محبت اور معافی پر یقین نہ رکھے، ایسا ہونا منافقت ہے۔ محبت کرنا اور معاف کر دینا تو خدائے صفات ہے۔ کوئی منافقت سکھاؤ مجھے، رشتے نبھا میں بھی سکوں۔ سوچتے کچھ، بولتے کچھ اور کرتے کچھ ہو، اور یہ بتاؤ منافق ہو یا کچھ اور ہو۔ زبان کے سخت مگر دل کے پیارے ہوتے ہیں، ذرا ذرا سے منافق تو سارے ہوتے ہیں۔ مت کرو عشق و بدنام جب تمہارا محبوب ہی منافق تھا۔ آپ خاندانی منافق ہیں، اس لیے دوستوں کی جڑیں کھوکھلی کیجیے۔ آپ اس کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ بھی کیجیے۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے
تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ خود کو مومنوں میں شمار وہ بھی کرتے ہیں، منافقوں میں اعلیٰ مقام ہے جن کا۔ تم اب تک منافق دلوں میں ہی رہی ہو، میرے دل کے آب و ہوا مختلف ہیں۔ زندگی کے منافق زدہ ٹوکروں میں سب سے زیادہ قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گزرتے ہیں اور اٹھنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب بھی دوسروں کو گناہگار ثابت کرنے کی خواہش ہو تو سب سے پہلے زمانے بھر کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرو۔ زندگی میں مشکل لمحات بھی آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت اپنے بہت بار تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تمہیں خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ مگر سنو کہ زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو تنہا اگر تمہیں کبھی بھی زندگی لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، حقیقت میں خدا ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ جتنے مخلص آپ ہوتے ہیں زندگی میں اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ تاثیر ہی الٹی ہے اخلاص کی امرت کی، ہم جس کو پلاتے ہیں وہی زہر نکلتا ہے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ جب دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں پر کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جو اپنے سے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں اتنے بہادر بنیے کہ ڈر بھی آپ سے ڈر جائے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے اچھا ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہمیشہ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ جو تعلق، واسطے اور رشتے اپنے ہونے کا احساس نہ دلائیں تو ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھنا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ملے یا نہ ملے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں اس کی کوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپاتی ہے، اور دل کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں دیتا بلکہ سہارا دیتا ہے۔ ہزار چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہے۔ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اوپر سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندر سے آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کا کہنا ہے۔ زبان سے ہر شخص خود کا ضعف دکھا سکتا ہے مگر دوسروں کا عکس نہیں۔ سہارا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے اور کمزوروں کو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص کی چاہت میں انا، عزت، غرور سب ہار دیا، پھر بھی اسے ڈرامہ لگی ہی میری محبت۔
یہ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب انسان ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس سے انا سے زیادہ رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں، ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن رشتہ مکمل چاہتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جسے عورت شہوت سے بڑک اٹھتی ہے، اور وہ ہے تنہائی اور اپنے شوہر کی فرقت۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا شکوہ تو ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہ ہو وہی مرتا ہے، جس انسان میں انسانیت نہیں ہو وہ کون سا زندہ ہے؟ آپ کسی سے سب کچھ چھیننے کے باوجود اس کی قسمت اور نصیب نہیں چھین سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے؟ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہو۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کی تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ دشمن اور منافق میں سے کسی ایک سے صلح کرنی پڑے تو دشمن سے کر لو، لیکن منافق سے بچو۔ کسی بھی طرح کی کامیابی کوشش کے بنا نہیں ملتی۔ سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ انتقام نہ لیں، اپنی ذات میں مگن ہو جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ زندگی کے 3 خوبصورت استاد: ٹوٹا ہوا دل، خالی جیب اور مسلسل ناکامی۔ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ عورت ایسا دل رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی معاف کر سکتی ہے۔ دنیا زہر ہے اور اسے وہ شخص کھاتا ہے جو نادان ہے۔ اگر کوئی شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ جلدی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اچھے ہم سفر ایک دوسرے کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں۔ لفظوں کے زہر جلنے کے بعد بولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ ہاتھوں کے لکیروں پر نہیں، لکیر بنانے والے پر بھروسہ رکھیں۔ عورت جب تک نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ کسی سے بات کرتے وقت لفظوں کے استعمال اور اپنے انداز میں اتنا توازن رکھیں کہ سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسو کا برم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی کسی کی اوقات نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہوتا ہے، جس کا وزن صرف ایک عورت نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طلاق یافتہ بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا کسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرے۔ مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائے، لیکن عورت اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی بھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص تم کو نصیحت کرنا چھوڑ دے
تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کرے جب وہ یہ سب کو بتا دے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پر کسی قسم کی ذاتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا یہ فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا، بیوی کی تو سب عزت کریں گے۔ ہوا کی بیٹی بے وقوف خوش فہم، 4 لفظوں کی مار محبت کے نشے میں شادی کا وعدہ کرنے والے کو سب کچھ سونپ دیتی ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ وہ ایک مرد ہے، اگر جو مکر گیا تو کہاں جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال: انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹ ہے۔ کسی بھی چیز کے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے۔ پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں، تم بڑوں کی عزت کرو گے، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے تو نجات بھی ہے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے ہی خود اس میں جلتا ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے، اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ معافی نہایت اچھا انسان ہے، اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی بھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی کو بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھی بھول جاتا ہے۔ آپ ایک دعا کرنے والی عورت کی طاقت کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے ہو سوائے اللہ کی۔ لفظ ہمیشہ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ کسی بے گناہ پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور صرف دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کا کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلا دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔
ہمیشہ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہاں پانی دیکھو سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوں گے وہی رحمت ہوگی۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سبھی کو بھول سکتا ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جو چھوڑ دے اسے دکھ نہ دو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، اور غربت میں بیوی۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ نفس کو اچھے کاموں میں مشغول رکھو، ورنہ نفس ایسے کاموں میں لگا دے گا جو کرنے کے قابل بھی نہ ہوں گے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے مخلص دوست ہوں۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، اور جاہلوں سے بحث۔ عورت کو لکھنا بہت آسان ہے اگر لکھنا چاہو۔ مردانگی یہ نہیں کہ کتنی پسا سکتے ہو، بلکہ مردانگی تو یہ ہے کہ ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے، لیکن وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ ایسے لوگوں سے بچنا بہتر ہے جو مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے ایک عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جائے۔ اگر آپ سچائی کے لیے کڑے ہیں تو درخت کی طرح تنہا کڑے ہونے کے لیے تیار ہو، اور اگر آپ زمین پر گر پڑے تو ایک بیج کی طرح گر پڑو جو دوبارہ لڑنے کے لیے اگ آئے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہ کریں، صرف اپنی دلیل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ غیرت جب زنگ آلود ہو جاتی ہے تو تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر بری نیت کو دل میں رکھ کر کوئی اچھا عمل کیا جائے تو اس کا ثواب بھی غارت ہو جاتا ہے۔ فقیروں کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ منافقت برے انجام تک پہنچا دیتی ہے، اور بخیل کو ایک نظر دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ نفس کے فتنے بڑا خراب ہیں، اس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب انسانوں کا گھر سامانوں سے بھرا ہو، دل تمناؤں سے بھرا ہو، پیٹ خوراک سے بھرا ہو، تو ایسی حالت میں ذہن کا خالی ہونا ضروری ہے۔
جو شخص اللہ کی یاد سے دل کو زندہ رکھتا ہے اس کے اندر سے انسانی عمل دخل بالکل نہیں رہتا اور شیطان اس بندے سے دور بھاگتا ہے۔ جو پیٹ بھر کر سوئے وہ درویش نہیں، کیونکہ درویش کا حسن فاقہ مستی میں ہے۔ جس نے کینے میں ایک رات گزاری اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جہنم کے آگ کے حوالے کیا۔ ظاہر آراستہ کرنے کے بجائے باطن کی پاکیزگی کو ہمیشہ اہمیت و فوقیت دینی چاہیے۔ قلب کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ عام بندوں پر غضب اور اپنے خاص بندوں پر عتاب نازل فرماتا ہے۔ خوش آمدید لوگوں سے کنارہ کش رہو، اس لیے ان سے مصیبتیں جنم لیتی ہیں۔ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع رہو، کیونکہ دین میں اس کی اطاعت کے سوا چارہ نہیں۔ زنا کا تعلق تو خدا کے گناہ سے ہے جو توبہ کے بعد معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیبت بندے کا گناہ ہے جس کو بندہ معاف نہیں کرتا۔ جس کی رجا میں خوف کا عنصر نہ ہو وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ جس کا دل پرسکون نہ ہو وہ اللہ کا دوست نہیں۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ جہاں سے بند کر لے، یہی وہ رکھنا ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جس نے بوقت مصیبت صبر سے کام لیا وہی دوستی کے لائق ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جو علم کے مطابق ہو۔ فقراء سے محبت منقطع کر کے مالداروں سے محبت کرنے والوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کی اس نے فلاح پائی۔ اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو قلب کو اللہ کے نور کا عکاسی بناؤ۔ مشکلات اور مصیبتوں پر اگر صبر کر لو گی تو آخرت میں اس کا انعام پاؤ گی۔ اگر جنت لینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فروخت کر ڈالو۔ جب دل کا آئینہ شکستہ ہوتا ہے تو انسان کی خودی بنی چور چور کر رہ جاتی ہے۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ مومن وہی ہے جو خدا کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچے اور نہ کسی کی عبادت کرے۔ اگر باطل کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا تو اس کا فائدہ نہ اس دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور اگر حقیقت کا بوجھ اٹھا لو گی تو نقد راحت ملے گی۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کی راحت کو پہچانتا ہے وہ اس بندے سے بھی افضل ہے جو دونوں جہانوں کی عبادت کرے۔ الہام وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے کو آمادہ کرے، اور وسوسہ وہ ہوتا ہے جو اس کام سے روکے۔ عورت کو صرف اس وقت چھیڑو جب وہ بلا وجہ مسکرائے، فائدے میں رہو گی۔ جو بندہ سانس سے زندہ رہتا ہے وہ موت سے مر جاتا ہے، اور جو بندہ اخلاص سے زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور کبھی نہیں مرتا، بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیکی کرنے کا خیال آ جائے تو فوراً نیکی کر لو، کیونکہ شیطان نیکی کی تکمیل تک حملہ کرتا رہتا ہے۔ جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے لوگ اسے عیبوں کے باوجود بھی اس سے خوش رہتے ہیں۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ مشکل آتی ہے اور چلی جاتی ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔
سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ دنیا میں سب سے بھیانک آوازیں اس اولاد کی ہوتی ہیں جو چیخ چلا کر اپنے والدین سے بات کرتے ہیں۔ اصل میں گندگی دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتی ہے، ورنہ کچرا اٹھانے والوں کو گندگی میں بھی روٹی نظر آتی ہے۔ لوگ بدلتے نہیں بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے اسے کنارہ کر لیں۔ کچھ چیزیں کونے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں کھو دینے کے دکھ سے روشناس کرا سکے۔ ایک انسان کی اوقات تو بس اتنی ہے کہ وہ نہ تو دکھ سے بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی خوشی کو خرید سکتا ہے۔ ناشکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کے مقابلے میں دنیا کے احسانوں کو زیادہ جانا جائے۔ نیکی کا سب سے بڑا سرمایہ اعتقاد و یقین پختہ پانا ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ تنگ دلی سے کبھی کامیابی نہیں ملا کرتی۔ تندرستی تو جہاں ہے، بلا تو برستی یہ جہاں اندھیرا ہے۔ دنیا و آخرت میں فائدہ چاہتے ہو تو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت دعا کے لیے نکالو۔ پاک اور حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ دنیا کی طرف رغبت اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے، اور دنیا کو محبوب رکھنے والے کو نجات نصیب نہیں ہوتی۔ منافقت برے انجام تک پہنچا دیتی ہے، اور بخیل کو دیکھنے سے ہی دل سخت ہو جاتا ہے۔ چھوٹے عقیدے کے پرچم لہرانا چھوڑ دو، مالک حقیقی کے صحیح بندے بن جاؤ۔ اگر انسان کی پوشاک فقیرانہ ہو تو وہ انسان کو غرور و تکبر سے بچائے رکھتی ہے۔ انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔ اگر کسی کو قضا آنے والی ہوتی ہے تو وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ قدرت کے کاموں کو ہم ٹالنے والے کون ہوتے ہیں؟ انسان اگر ہر وقت اللہ کو یاد رکھے تو وہ کسی بھی مشکل اور مصیبت میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ہی دریا، خود ہی سمندر، خود ہی گلاب، خود ہی خوشبو، خود ہی آبرو اور خود ہی باران ہے۔ علامہ کی آنکھ نعمت دنیا اور اس کی لذتوں پر رہتی ہے، جبکہ فقیر کی آنکھ خوف خدا اور قیامت سے لرزتی ہے۔ عورت کی ایک چیز کالی ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ دھوکے باز اور گٹھیا عورت ہے، اور وہ ہے اس کی کردار کی ٹوکری۔ اچھی اور نیک خصلت بیوی مرد کی اصلاح حال کے لیے مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امید سے ہمیشہ پر امید رہو، اور یقین رکھو کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ جس بندے کو اپنے اصل مالک کا پتہ چل جاتا ہے، وسائل اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ماں اور باپ کا وجود اولاد کے لیے آسمان کی طرح ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو گود میں لے کر پیار کریں اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیریں۔
اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا کہنے سے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ شفقت و محبت اور نرمی ان کے اندر اطاعت و فرما برداری کے جذبات کی نشوونما کرتی ہے۔ شدید آفتوں سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہو، آفتوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گی۔ نفس کے آہینی جال کو توڑ ڈالو اور نفس کے محافظ بن اعمال خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو تو اس تماشے کی کوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ رزق کی خاطر اپنا لباس گندا کرنا ضمیر کو گندا کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ زندگی میں کی گئی چھوٹی چھوٹی خیانتوں کی بڑی بڑی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں، اور اس سے دل ویراں اور ضمیر باری ہو جاتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔ حالات تو سدھر جائیں گے، لیکن کافی لوگ دل سے بھی اتر جائیں گے۔ بڑی بڑی باتوں پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کا اصلی چہرہ جان سکیں، اور کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں کوئی بہتر چیز مل سکے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور ہمیشہ اسی کے شکر گزار رہیں۔ اکثر جس سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل نیکی کا صلہ انسانوں سے چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ مخلوق سے اچھا تعلق ہمیشہ محفل میں اور ہنس کھیل کر بنتا ہے، جبکہ خدا سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں اور رو رو کے بنتا ہے۔ کہاں ملتی ہے وفا مٹی کے ان حسین انسانوں سے، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لیں، لیکن کبھی مجبوری کے باعث کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکے تو آپ کی پچھلی ساری اچھائیاں کنویں میں گرا دی جاتی ہیں۔ لوگوں کی بدکاریاں دیکھنے کے باوجود بھی مخلص رہنا بے وقوفی نہیں، بلکہ اس بات پر یقین کرنا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہر وقت ہتھوڑی ہاتھ میں ہو تو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے۔ 3 فطری قوانین جو کڑوے ہیں لیکن حق ہیں۔ پہلا قانون فطرت، اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس بھوس سے بھر دیتی ہے۔ اس طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں میں نہ بھرا جائے تو کچھ فکریں اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ دوسرا قانون فطرت، جس کے پاس ہو وہ کچھ ہوتا ہے، وہی کچھ بنتا ہے۔ خوش مزاج انسان وہ خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے، عالم علم بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، اور خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے۔
اور تیسرا قانون فطرت آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیے، اس لیے کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال و ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے کی صورت میں چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں اور ہم رب کی رضا سے کبھی دور نہ ہوں۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ زندگی کی پہلی شرط زندہ رہنا ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے زندگی رک نہیں جاتی، چلتی رہتی ہے۔ اکثر وہ لوگ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے ناگزیر جانتے ہیں، اچانک بغیر کسی بھی وجہ کے ہم سے دور چلے جائیں یا ہو جائیں۔ زندگی پھر بھی نہیں رکتی، تھوڑی دشوار ضرور لگتی ہے مگر تمام تو نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم بھی۔ زندگی کو ہمیشہ کے لیے آسان بنانے والی چند نصیحتیں۔ جب بھی اکیلے ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں، جب بھی دوستوں میں ہوں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، جب بھی ناراض ہوں تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، جب بھیڑ میں ہوں تو اپنے رویے کو قابو میں رکھیں، اور جب کسی مشکل میں ہو تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور جب اللہ پاک آپ کو بہت نوازے تو تب اپنی انا کو قابو میں رکھیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محبت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محبت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ برے لوگ برے نہیں ہوتے، بس آپ کے مطلب کے نہیں ہوتے اس لیے برے لگتے ہیں۔ جب بھی آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے معلوم ہوتے ہیں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے باپ وہاں بھی ہاتھ پھیلاتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ یہ دنیا گول کیوں ہے، یہ اللہ پاک سمجھا دے گا۔ دل سے اترا ہوا شخص کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا بھی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔
دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتی ہیں جب آپ اپنی سب کچھ قیمتی چیزوں کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ نظر انداز کر کے اور کچھ برداشت کر کے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، چلک جاتا ہے۔ علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، پھر شہرت ہو یا عزت ہو، انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ ہم پھر بھی قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں، جو کہ ہماری ایک غلط فہمی ہے۔ کبھی کبھی تم بھی دوسروں کے لیے دل سے مانگ لیا کرو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے۔ انسان کا رد عمل کیسی بھی صورتحال کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اب یہ شخص پر منحصر ہے کہ وہ جذبات سے کام لیتا ہے یا پھر عقل سے۔ اگر سماج کا اپنا کوئی اخلاقی معیار نہ ہو تو کامیابی کا خطرہ ہے۔ جھوٹوں میں شہرت حاصل کرنا بدنام ہونے کے مترادف ہے۔ اگر ماحول گندا ہو تو کامیابی کی تمنا انسان کے لیے خطرہ ہے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالات بہتر بنانے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ جب انسانوں کا گھر سامان سے بھرا ہوا ہو، دل تمناؤں سے بھرا ہوا ہو، پیٹ خوراک سے بھرا ہوا ہو، تو ایسی حالت میں ذہن کا خالی ہونا ضروری ہے۔ اکثر 99% ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں عذر پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تقریر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتی ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، نتیجہ تقدیر ہے۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہوتا ہے، اس میں بات تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تب چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آئی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجوں میں ہوتا ہے۔ تم زندگی کے راستے پر خار بوتے جاؤ گی تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہلہاں ہو جائیں گی۔ جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوں گی وہی رحمت ہوگی۔ جو شخص اس دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو شخص دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جب تک عورت ہی نہ چاہے
مرد کبھی بھی اپنی حدیں پار نہیں کر سکتا۔ عورت ایسا دل رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی معاف کر سکتی ہے۔ جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہوتی، عورت دکھی اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائیں گی۔ صرف عورت ہی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، اس کی قیمت لگانے والے بھی 2 ٹکے کے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا پھر مرد۔ پہلے آپ کہتے ہیں عورت مظلوم ہے، اور جب وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر ثبوت کے ساتھ بات کرے تو وہ فاحشہ ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ہمارے اس سماج میں عورت کی اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مردانہ سماجی دباؤ کے تحت خود بھی بیٹی پیدا کرنا پسند نہ کرے۔ عورت سے تعلیم چھین لی جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر عورت سے تعلیم کے نام پر پردہ چھین لو گی تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ اس عورت کے دل میں سکون کا کوئی انداز نہیں لگایا جا سکتا جس کی محبت اس کا شوہر ہو۔ دنیا کا عجیب دستور ہے، عورت کو مرد سے حفاظت کرنے کے لیے ایک مرد کا ساتھ ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ عورت کو نکاح کی صورت میں محبت ہو، ورنہ گوشت کی تاڑ میں تو کتے ہوتے ہیں۔ طلاق حقیقت، عورت سے سچی محبت تو بس اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ جو مرد رات کو دیر سے گھر آتے ہیں اور عورت کو وقت نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم بستری کے لیے بیوی کو بستر پر نہیں بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت لازمی ہے۔ وہ عورت نفس کی لذت کے پیچھے بھاگتی ہے جن کے شوہر ان کو لذت سے محروم رکھتے ہیں۔ صنف نازک کی محبت میں گرفتار نوجوانوں کو محبت کا یہ پہلا قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کو کبھی اتنا اختیار مت دیں کہ وہ صرف اپنے الفاظ سے آپ کا سکون چھین لے۔ صرف 2 ہی لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ ہم بستری کی خواہش رکھتی ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً جدا نہ ہو۔ جب شوہر بیوی سے الگ الگ اور خاموش رہنے لگے اور بیوی کے ساتھ کچھ شیئر نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ عورت محبت کا اظہار کر کے قید ہو جاتی ہے، جبکہ مرد آزاد ہو جاتا ہے۔ جس دن تمہارا سب سے قریبی تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اس سے کھو چکے ہو۔ مردانہ قوت و طاقت بڑھانے والی 3 اہم غذائیں جس سے آپ کی بیوی ہمیشہ خوش رہے گی۔ نمبر 1 مچھلی، نمبر 2 اخروٹ، نمبر 3 بادام۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اسے تھوڑا دور دور رہنا سیکھو۔ زندگی میں ہمیشہ سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم حصول ہے۔ جس دل میں قوت و برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ عورت اور مرد کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق۔
اول عورت کی جاب تعلیم اور مرد کا پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوم، جس لڑکی کی طلاق ہو جائے اور اس کے ساتھ 1-2 بچے بھی ہوں، اس کی دوبارہ شادی کے چانس صرف 10% سے زیادہ نہیں۔ نمبر 3، پچھلے 8 سالوں میں نے کوئی ایک ایسا عظیم مرد نہیں دیکھا جس نے عورت کو بچے سمیت قبول کیا ہو۔ 4، اکثر لڑکیوں کے لیے شادی نام ہی پیسے کا ہی۔ اور نمبر 5، مرد خوبصورتی کے قائل ہوتے ہیں۔ نمبر 6، مرد اپنے سے بہت کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، مگر عورت خصوصاً جو گریجویٹ ہو وہ کنواری مر جائے گی، لیکن کم تعلیم یافتہ مرد سے شادی نہیں کرے گی۔ اور نمبر 7، ڈاکٹر سے شادی کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ نمبر 8، رشتوں کے اتنے مسائل نہیں جتنا معیار کا مسئلہ ہے، بالکل جیسے پاکستان میں اتنی بے روزگاری نہیں، بلکہ اصل تعلیم اور معیار کے مطابق جاب نہ ملنا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ تم تڑپو اور اسے صبر نہ ہو، محبت تو یہ ہے کہ تمہارا دل تڑپے تو اس کے دل پہ قیامت گزرے۔ نمبر 9، بہت سے گھروں کی لڑکیاں ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہنا پسند کریں گی، مگر اپنے معیار سے نیچے شادی نہیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ زندگی کے محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ آنکھوں پر پڑتی ہے حیا کی کہانی، چہرے پر نقاب ڈال کے کوئی پارسا نہیں ہوتا۔ نمبر 10، ڈھلتی عمر کی کنواریاں جن کی عمر 40 سال کے قریب ہو، ان کی ڈیمانڈ میں کوئی خاص کمی نہیں آتی۔ تلخ حقیقت، وہ راز کبھی چھپا نہیں رہ سکتا جس کی عورت کو خبر ہو جائے۔ جیسے شادی ہر انسان کی ضروری ہے، جلدی کرنے والے فائدے میں رہتے ہیں، جسے بھوک ہر انسان کو لگتی ہے، نیک و بد کی تمیز کیے بنا۔ شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، اور شادی کے بعد سیرت ہی سب کو اچھی لگتی ہے۔ عورت سے لذت جمع دیر پا رکھنے کے لیے 3 چیزیں یعنی ورزش، دودھ اور روحانیات کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ نفس تیرا دشمن ہے، اس کی طلب کبھی پوری مت کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اے ہمدم، اس حبس دم کو چھوڑ دے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں، توحید میں غرق ہو کر عارف خدا بن جا۔ دنیا میں ہر شخص کے نصیب میں محبت سمیٹنا نہیں لکھا ہوتا، کچھ لوگوں کو صرف محبت بانٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو عداوت سے بچے، اس کی پرہیز قوت اور شوکت دشمن سے زیادہ ہو۔ اے عقل مند عزیز، ذرا کوہستان میں اہل قبور کی طرف نگاہ کر، ان کے احوال سے واقف ہو، تجھے بھی چند روز بعد یہی آنا ہوگا، اس لیے تو معرفت الہی حاصل کر لے۔ صاحب دانش و عقل و نقل وہ شخص ہے جو پہلے نفس کی مصیبتوں کو پہچانے، اور ان کا پہچاننا نفس کے خلاف ہے، اور نفس کے خلاف چلنا محض اللہ تعالیٰ کے لیے پرہیزکاری ہے۔ بہت سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں۔ جو شخص خواہشات نفس کو پاؤں تلے روندے اور نفس کے گھوڑے پر سوار نہ ہو، اس کے لیے ان باطنی مراتب پر پہنچنا محال ہے۔ عورت سے ہم بستری کرنے سے ایک چیز کو طاقت ملتی ہے، اور وہ ہے نفس، کیونکہ شہوت ہمیشہ نفس پر سوار رہتی ہے۔ نفس کی شناخت توفیق الہی سے حاصل ہوتی ہے، اور اب کی شناخت اور معرفت اور راستے کی صفائی اور روشنی ہے۔ مردہ دل مردار دنیا کے طالب علموں کو کیا پتہ، اللہ کا دیدار کرنے والوں کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی۔ مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کی ایک جیسی کفن دیکھی۔
باپ وہ ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ عورت جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اصل خوبصورتی اس کے باپردہ ہونے میں ہے۔ کپڑے اتارتے ہی محض وہ گوشت کی دکان کی حیثیت رکھتی ہے جس کے ارد گرد امیر اور غریب سب موجود ہوتے ہیں۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔